بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، سبق نمبر 18 اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنے کورس کے بالکل آخری مراحل میں، تو کل انشاءاللہ ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے، جو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا 41,111، تقریباً 41,000 کا ہم ٹارگٹ 232 الفاظ والا کمپلیٹ کر لیں گے۔ نیکسٹ جو لیسن ہوگا نیکسٹ ویک میں 20 لیسن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کیا قرآن پاک کے اندر آنے والے 50% الفاظ ہی کو ہم نے سیکھا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور گرامر کے اندر آج بھی نئے وہ ہوں گے، کل بھی نئی چیزیں ہوں گی، اور پرسوں جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں گرامر میں بھی نئی چیزیں آئیں گی۔ اب گریجولی تھوڑی سی گرامر کے اندر تھوڑی سی ہماری سپیڈ بڑھ جائے گی۔ جی ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ چلیں پچھلے اسباق سے تھوڑا سا ہم اس کو لیتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ جی یوم، بھول نہ جائیں اس لیے دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یوم کا میننگز کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بی دن، ماشاءاللہ۔ وسواس کا میننگز بتائیے گا، وسواس۔ جی وسواس کا ذرا کہنے۔ جی سسٹر آمنہ بردر ہیں ہمارے مسلم۔ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی، سی وسوسہ ڈالنے والا۔ انزلناہو، انزلناہو کا میننگز۔ انزلنا دیکھو سر جی، سسٹر فائزہ، بردر محسن اختر، ماشاءاللہ جی، ہم نے نازل کیا اسے۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم آپ کو پتہ ہے قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا کیا ہے جی، بہترین کاموں میں سے کام ہے۔ قرآن سیکھنا آسان ہے، اور اس کو ہم قرآن سے ہی لیں گے، وہیں سے ہم دیکھیں گے اس کا بہترین کام ہے۔ قرآن پاک کی ہی آیات کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم فاعل، مفعول اور فعل وغیرہ سیکھیں گے، کمپلیٹ 11 کے 11 ٹیبلز کا، اس کو ہم اسما بھی کہتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم نئے 14 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر آئیں گے تقریباً 900 بار، 898 بار آئیں گے، تقریباً 900، یہ 14 الفاظ قرآن پاک کے اندر 900 بار آئیں گے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 18 جب ہم ختم کر لیں گے تو ہم 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک کے اندر 40,469 بار آئیں گے۔ کل کی کلاس میں 10 الفاظ سیکھیں گے، جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا پورا ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی اب ہے جی، قرآن سمجھنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کچھ نہ سن لیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن پاک کی سورہ القمر کی ہے۔ قمر کے اندر 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 17 آیت نمبر میں، 22، 32 اور 40، 4 دفعہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی، وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، لذکر ذکر کے لیے۔ آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ کو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا البتہ، قد تحقیق، ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یسرنا یہ نا جو ہے، یہ جب ہم اپنی طرف کرتے ہیں وہ والا ہے، کیا ہم نے۔ یسرنا آسان، یسر ہوتا ہے آسانی، اسر ہوتا ہے مشکل۔ یہ جو یسر ہے اس کو پڑھنا بھی آسان ہے، اسر کو پڑھنا بھی ذرا مشکل ہے۔ تو ویسے بھی ہر آسان مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یسر ہوتا ہے آسانی، اسر ہے جی مشکل۔ جب نہ لگ جائے گا تو ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے، نہ ہم اپنی طرف والا آ جائے گا۔ القرآن
بہت پڑھا جانے والا. اگر کوئی آپ سے میننگز پوچھے قرآن کا مطلب کیا ہے جی، بہت پڑھا جانے والا. اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. آپ اس کو انسائکلوپیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جگہ پر بھی دیکھ سکیں. وہاں پہ جب بھی اس کو سرچ کریں گے تو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس وقت دنیا میں اگر کوئی پڑھی جانے والی کتاب ہے تو سب سے زیادہ قرآن پاک ہے. آج بھی سب سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے. لی کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ لیے ذکر. ذکر ذکر کے دو میننگز ہیں. ایک اس کو یاد کرنا، یعنی قرآن پاک کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنا. ذکر کے یہاں پہ تین میننگز آ رہے ہیں: یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. آسان کس کے لیے ہے یہ؟ ذکر کے لیے. یعنی اگر آپ اس کو حفظ کرنا چاہیں، اس کو یاد کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف فتوے نکالتے ہیں، فتوے لیتے ہیں، احکامات نکالتے ہیں، مزید محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو گیا. تقریباً آج ہماری 18ویں 19ویں کلاس چل رہی ہے. آپ نے خود دیکھا جو ہم یہ کمپلیٹ کریں گے کل پرسوں اگلے تک، 20 گھنٹوں کے اندر ہم نے نماز کو سمجھ لیا. تھوڑی سی آپ نے گرامر کو سیکھا اور ہم نے 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے. تو اب تو ہمیں کیا دینا چاہیے کہ قرآن آسان ہے. سبحان اللہ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اسباق عمل سے شکر ادا کرنے ہیں. آپ اس کے لیے آسان کرنے کا اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. جی کون کون سیکھنا چاہ رہا ہے پورا قرآن؟ چیٹ باکس میں ہی لکھیں. جی ماشاء اللہ. سسٹر نعیم کو سر نے سب سے کہا. جی جی بردر اقبال نے بھی کہا. جی ماشاء اللہ. جی انشاءاللہ. اب آپ نے اس سفر کو یہاں پر روکنا نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر رک گئے تو جو آپ کی سٹرگل ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہے، اب آگے آسان ہوتا جائے گا. دیکھیں اگر آپ کسی بھی کوئی بھی کتاب کے اگر آپ اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کو لیتے ہیں، اس کے اگر ایک لائن میں سے آدھے الفاظ آپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آپ کی نماز آپ کو وہ ہو چکی ہے، تو اب اس سلسلے کو اگر آپ روکیں گے، اس سسٹم کو اگر روکیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. کوشش کیجئے گا نیکسٹ لیول پہ جائیں، پھر اس سے نیکسٹ لیول پہ جائیں. گریجولی انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو جتنی سمجھ آئے گی تو آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات نہیں ہے. ہم اللہ کے خلاف ہم وہ کر رہے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے گا کہ قرآن مشکل ہے، آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا. آپ تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محنت لگائیں گے. اب آپ ہی دیکھیے آپ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں تو یہ والا جو گھنٹہ ہے 9 to 10، اگر آپ کمپلیٹ ویک اس پرپز کے لیے رکھ دیں تو آپ اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اب کیا جی پیچھے سے ریپیٹ بھی کیجئے ساتھ ساتھ. یہ نہ ہو پتہ چلے جی ہمیں الحمد شریف کا وہی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، ہمیں وہ 12 عادات نہیں آتی. تو کوشش کیجئے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ورنہ یہ جو چھوٹی سی یہ کارڈ ہے، شیٹ ہے، اس کو ضرور پڑھیے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. ہم ہر روز بات کرتے ہیں جب بھی کلاس ہوتی ہے اینڈ میں 7 ہوم ورک کی، اس میں یہی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کو یاد ہے اس کو ایک دفعہ رپیٹ کر لیجیے، 5 منٹ کے لیے رپیٹ کیجیے تو آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اگر آپ نہیں رپیٹ کیا تو آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، بھول جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ آسانی ہوگی. اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. الحمدللہ آپ نے چلنا شروع کر دیا، اب آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائیں گی. اس کے لیے خود کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے.
اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان اور اس کی دلیلیں سب کی سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیا جی نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس تصور، اس ساز اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے کیا کیا، آسان کیا، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو 30 سیکنڈ آپ ہیں، اس کو ایک دفعہ آپ اس کو رپیٹ کر لیجیے، ایک دفعہ جہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں جی ماشاء اللہ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہم نے بنایا آسان، بی بالکل ٹھیک ہے۔ ذکر کے 2 میننگز، سبق لینا اور کیا کرنا ہے جی؟ جی یاد کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں آپ ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، 3 لوگ ہیں صرف۔ اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ کیا جی بہترین کام ہے۔ کیا جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے، اس کو۔ خیرکم، خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بہترین، کم یہ والا اشارہ سامنے جب جائے گا، ہم کا یہ کم ہم کہتے ہیں تم میں سے، تم سب میں سے۔ خیرکم، تم میں سے کیا جی بہترین ہے، اچھا ہے۔ خیر آپ کو پتہ ہے، اچھا، بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین۔ من کیا میننگز دے چکے ہیں اس کا؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون، ایک ہوتا ہے جو، اور جو سب سے پہلا سوال قبر میں کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من کا مطلب ہوا جو کون، ہو۔ من کا اسی سے آپ میننگ لیں گے، آئی ایم دا ون آف ہو، جی یہاں پہ بھی ہوا لیکن کیا جی جو، یہ 2 میننگز ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ تعلم سیکھا، علم سکھایا، علم سکھایا، تعلم سیکھا، علم سکھایا۔ پہلے آپ سیکھیں گے پھر آپ سکھا سکتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، پہلے سیکھا جاتا ہے پھر سکھا سکتے ہیں۔ علم ہوں، سکھایا ہوں اس کو۔ یہ ہوں کا کوئی ٹیبل ریوائز کر سکتا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ نہ کہ بھول چکے ہوں آپ، کافی دیر ہو گئی، سب سے شروع میں یہ آئے تھے۔ ہے کوئی ہینڈ ریز کر کے اس کو ریوائز کر دے؟ چلے ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ۔ یہ دیکھیں پہلے آپ نے سیکھنا ہے، تعلم، پھر آپ نے دوسروں کو بتانا۔ پہلے خود سیکھنا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، پھر آگے آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، سکھانا ہے اس کو آگے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں اس بات، اب تک آپ نے سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کلاسیں میں حاضری دی ہوگی، ذرا بچپن سے لے کے آج کل جو پلے گروپ یونیورسٹی وغیرہ چلتے، وہاں چلتے چلتے یونیورسٹی تک آپ نے پتہ نہیں کتنی کلاسیں لگی، مگر اس وقت 27 زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں ساری کلاسوں میں کیا جی بہترین کلاس جو ہے وہ کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ کرام قرآن کے سیکھنے کا ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا،
اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے ہمیشہ. بہترین شخص ہے یہ جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے. سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت ان کی نیت کیجیے کہ ہم انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے. 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. چیٹ باکس میں اپنے 2 نام لکھیں. کوئی بھائی بردر ہو سکتے ہیں، سسٹرز ہو سکتی ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں. اسی وقت 10 سیکنڈ کے اندر آپ کوئی 2 نام لکھیں جس کو آپ انشاءاللہ سکھائیں گے. یہ میں نے سیکھا ہے، آگے اس کو دکھائیں. پی ڈی ایف سلائڈز آپ کو بھیجی جاتی ہیں، یہ آگے بھیج سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو بھجوائی جاتی ہے، وہ آگے بھجوا سکتے ہیں آپ. جی ابھی تک کسی نے چیٹ باکس میں کوئی نام نہیں لکھا. جی ماشاءاللہ. آپ سسٹر بردر لکھ لیں، کوئی بھی نام لکھ لیں، فرینڈ لکھ لیں، پیرنٹس آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ آگے پھر کام آسان ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتانا شروع کرنے ہیں، ماشاءاللہ سسٹر کیلا کہہ رہے ہیں جی فیملی میں، بالکل ٹھیک، اچھی بات ہے. اس کو سب سے پہلے جو ویڈیو وہ بجوائیں، پھر آگے والے سبق نمبر 1، پھر سبق نمبر 2، 3، 4، 5 اس طریقے سے، تاکہ اس کو آہستہ آہستہ گریجویشن آئے. اگر یہ نہ ہو کہ درمیان میں سے آپ اس کو کوئی بجوا دیں تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھنے اور غور کرنے کا سیکھنا. آپ نے نیت پوری کوشش کیجیے، اس سلسلے کو انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کو کیا ہوگا، تھوڑا سا گریجولی آپ کو مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کے انشاءاللہ انٹرسٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے، وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. علم سکھائیے، بتائیے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بتائیے، ورنہ خود سے آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے. جی 30 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ ہم چیٹ باکس میں اسی کے متعلق سوال. جی خیرکم کا کیا مطلب ہے جی؟ ABCD، تم سب سے بہترین لوگ. جی بردر محسن نے بہت جلدی لکھا ہے ماشاء اللہ. تم میں سے بہترین سسٹر آمنہ، سسٹر ثنا ظفر، بالکل ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی وَعَلَّمَهُ. بالکل سسٹر فائزہ بشیر، سسٹر نیم کو سر ماشاء اللہ. علامہ اور سکھاتا ہے اسے. تعلم القرآن، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے قرآن کو. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بی ماشاءاللہ بہترین ہو گیا جی. قرآن سیکھنے کا مطلب، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. سسٹر فائزہ بشیر کہہ رہی ہیں جی آل. سسٹر نیم کو سر کہہ رہی ہیں جی آل. بردر اقبال، سسٹر ثنا ظفر، سسٹر اسما، جی بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل آل ہی ہے. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن. اس پر لوگوں تک اپلائی، بالکل ٹھیک ہے جی. جی آل جی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو، اب کوئی ایک ہی جواب ہے اس کا، قرآن سیکھتا ہے اور سنتا ہے. سیکھتا ہے قرآن کو جی سسٹر فائزہ کہہ رہی ہیں سی، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. بردر محسن کہہ رہے ہیں جی سی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. یہ سسٹر نرگس جان، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اسے، بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائے، ہم آگے مزید بڑھتے ہیں. سب سے ضروری کیا ہے جی؟ نیت. یہ بھی ایک حدیث بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس کیا ہے جی، نیتوں پر ہے.
اب دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے ان کا مطلب کیا ہے تو ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کو. اگر کوئی کہا انشاءاللہ تو اب فوراً سے پہلے آپ اس کا جواب دے دیں گے. انشاءاللہ اگر چاہے اللہ. شاہ ایک فعل ہے، یہ نیکسٹ کورس پہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. یہ ماضی کا ہی ہے، شاہ چاہے اللہ. ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان بے شک. یاد رکھنے کا سب سے اہم راز الفاظ کو مثالیں سے سیکھیں گے. وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی کیا ہوں گے؟ جلد یاد ہوں گے، معنی جلد آ جائیں گے. ایک لفظ دوسرے کے ساتھ ملے گا نہیں، گڑ مڑنے کا. چلیں جی اب دیکھتے ہیں انما. انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف. انما کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بس، صرف. یہ دیکھیں انما، اور اس کو ہم یاد رکھیں گے انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. عمل کی جمع کیا ہے جی؟ اعمال. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. جی ذرا آپ کو بتائے گا، یہ چیٹ باکس میں لکھے کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر، جمع سالم، کون سی جمع؟ اب تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جانا چاہیے نا، جمع مکسر کیا ہوتی ہے اور جمع سالم کیا ہوتی ہے. مکسر سے بردر موسم کہہ رہے ہیں جی مکسر. بردر اقبال کہہ رہے ہیں جی مکسر. بالکل ٹھیک ہے. ان میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، یہ نہیں آئی ہوئی، پوری کی پوری نہیں آئی ہوئی. اگر ہوتا ہے عاملین یا عاملون تو پھر کیا ہوتی؟ سالم ہوتی. مجھے سب سے نہیں بھی کہہ رہی نہیں مکسر. ٹھیک ہے جی اب یہ بتائیں نیت، نیات، یہ کون سی ہے؟ سالم مکسر ہے. چلیں اب اس کے ہم دیکھتے ہیں اسباق. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا. یہ ذرا سننے والی بات ہے. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر، جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن صرف نیت کی بات ہو رہی ہے. اب آپ سمجھیں کہ نیت، ایک ہی کام کی 2 طرح کی نیتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی ایک بری. ایک قاری ہے ثواب کی نیت سے پڑھا رہا ہے، اچھے اس کے لیے کر رہا ہے. ایک صرف دکھاوے کے لیے کہ جو لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھے، لوگ میرے لیے وہ کریں، لوگ میرے اچھے وہ لیں، تو اس کو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا اس کی عبادت برباد. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر گلاس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو گن آئے گی، آپ اس کو پیئیں گے نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں تم ٹپ، بڑے ٹپ میں بھی اگر ایک قطرہ گر جائے، سارے کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کوئی شخص بھی اس میں سے نہیں پیے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے. اگر آپ کی نیت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کچھ ہوا تو سارے کا سارا عمل آپ کا بیکار، سارے کا سارا عمل آپ کا ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی نیت پہ سارا کچھ ڈپینڈ ہے. ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہے. اگر وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت ہے یہ. اگر وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے اور یہ وہ کریں گے تو بڑا اچھا بندہ ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. اس میں کیا ہوگی؟ صرف اور صرف ہماری اللہ کی رضا ہوگی.
ہم اس میں کوئی دکھاوے کی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارے اس کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے یا ہمارے اعمال اچھے رہیں۔ اب کیا جی، دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں دوسروں کو سمجھائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ اب ہمیں خود پتہ نہیں ہے، ہمیں خود سمجھ نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس کیا ہے جی، نیتوں پر ہے۔ انما کا میننگس بتائیں گے، اب چیٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے۔ یاسم جی صاحب، میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، آپ نے دیکھتے ہیں سکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ٹیم میں ضرور شامل ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، آپ کے جو لوگ آپ کے یہاں پاس آؤٹ ہوتے ہیں 80-85% سے ابو نمبر لیتے ہیں، ان کو ہم تھوڑی سی ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہ ریوائز کلاس اسٹارٹ ہونے ان سے 15-20 منٹ پہلے کلاس وہ پڑھاتے ہیں، اس کو ہم ان کو سکھا دیتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل لیکچر تو بعد میں ہوتا ہے، جو آج پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کو ایک دن پہلے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی اچھی ٹریننگ ہو جائے اور لوگوں کی ریویژن ہو جائے۔ جی، قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیوں؟ جی غلط، بالکل ٹھیک ہے جی، بری نیت سے، ان کی نیت اچھی نہیں۔ چلیں آپ چیٹ باکس میں رکیں ذرا۔ ان ان انما، یہ والے الفاظ 2000 سے باہر زیادہ قرآن پاک میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ان اور انا بھی شامل کر لیں تو بہت زیادہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ سے، ان کو یاد رکھیں ان اللہ مع الصابرین سے، انما انما الاعمال بالنیات، ان اگر، ان بے شک، انما صرف۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا یہاں پہ یہ ہمارا فنش ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، 21 نومبر نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی۔ کل ہم تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، نیکسٹ جو 2 کلاسز ہیں وہ لیسن نمبر 20 کی ہوتی ہیں۔ پہلے دن ہم قرآن پاک کو اسٹارٹ کریں گے، اور اس میں سے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا، اس کو ہم ترجمہ کریں گے، آپ لوگ ترجمہ کریں گے، آپ ہی بتائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ 50% سے زیادہ الفاظ آپ کو پتہ چل رہے ہوں گے کہ ہمیں آتے ہیں۔ تو ریویژن ہوگی منڈے 27 نومبر کو قرآن پارٹ کی لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک، اور گرامر پارٹ کی نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے کو۔ اب آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے کوئز، کوئز اگر آپ ویڈنسڈے کو اگلے دن دینا چاہتے ہیں، اچھا ریویژن ہوگی پورے 1 گھنٹے کی 9 سے لے کے 10 بجے تک، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس دن کوئز کے بارے میں اورینٹیشن بھی دیں گے، کوئی کوئز کے بارے میں بتائیں گے بھی کوئز کیسے آتا ہے۔ ویسے تو آپ سارا کر رہے ہیں، آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہے۔ اچھا ویڈنسڈے کو 29 کو اگر آپ کوئز دینا چاہ رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا آپ بتا دیجئے گا کل کی کلاس تک، اس لیے آپ کو سلائڈ رکھی ہے، یا اس کے اندر آپشن یہ ہے کہ 29 کے بعد آ رہا ہے فرائیڈے کو دے لیں، سیٹرڈے کو دے لیں، سنڈے کو دے لیں، اور اگر منڈے کو، نیکسٹ منڈے کو میرے خیال 2 یا 3 بن رہی ہے، اس دن اگر آپ کلاس کے ٹائم میں دینا چاہتے ہیں کوئز، وہ بھی آپ کے لیے آپشن ہوگی۔ پھر آپ اینڈ میں بتا دیجئے گا کس دن ہم آپ کا کوئز رکھیں، جس طرح آپ کو فیزیبل ہوگا اس طرح کریں گے۔ اور نیو کورس ہمارا انشاءاللہ یہی کورس دوبارہ سٹارٹ ہوگا دسمبر کے اینڈ میں، اور نیکسٹ لیول کا کورس بھی انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ میں سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم نے رمضان سے پہلے پہلے ایک کورس مزید ہو جائے گا، اور آپ لیول 2 بھی اس میں انشاءاللہ کر چکے ہوں گے، QC1 آپ کر چکے ہوں گے، QC2 جو ہے رمضان سے پہلے پہلے وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور یہ والا بھی ہوگا۔ جو لوگ دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں
یا کوئی آپ کے دوست احباب رشتے دار کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آپ لازمی اس گروپ کو نہ چھوڑیے گا، اسی کے اندر ہی آپ کے ساتھ شیئرنگ ہوگی، فلائر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے تاکہ آپ کے ریفرنس سے، آپ کے اس سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں انرول ہو جاتا ہے اور وہ آگے چلتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کورس جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، بس آپ کی دعائیں ہی فیس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا، لوگوں کو بتائیے گا، اور خود بھی آپ انشاءاللہ انرول کیجیے گا کورس 2 میں۔ جی، اب ہم گرامر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گرامر کے اندر آج ہم نے اس کی فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھنا ہے، جو ہم جتنے وہ کر چکے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھی یہ فاعل مفعول وغیرہ کیا ہے۔ جو گرامر ہے ہم آپ کو پتہ ہے ٹی پی آئی سے کرتے ہیں، گرامر کس سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ تو ماشاءاللہ سسٹر نعیم کو اس نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے اور سسٹر اسما نے۔ چلے آپ دونوں اس کو ریوائز کر دیں ایک دفعہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ جی، سسٹر اسما مان لو آپ بھی کیجیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ جی۔ جی ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی گئی ہے۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف، تینوں کی تینوں ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، تینوں کے تینوں پڑھ چکے ہیں۔ اسما جو اسم ہے یہ کسی کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر یہ نام اور صفت کا کہا گیا ہے۔ نام جیسے ماشاءاللہ کافی لوگوں کے کہ پوچھا بھی جاتا ہے آپ کا اسم شریف کیا ہے، کتاب، مکہ۔ اب سسٹر نعیم کو اس نے ہینڈ ریز کیا، بھائی یہ نظر آنی ہے سسٹر اسما، یہ نام ہے۔ صفت ہوتی ہے مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ، یہ ساری کی ساری صفت جو ہوتے ہیں اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس کا شروع میں ال لگاتا ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوتی ہیں۔ ایسے اس کے واو نون یا نون الف تا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ فعل بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جس سے کسی کے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے فتح، یعملون وغیرہ۔ حرف پریپوزیشن 2 اسموں کو ملاتے ہیں، 2 فعلوں کو ملاتے ہیں، اسم اور فعل کو بھی آپس میں ملاتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ تو فعل کی 3 قسمیں کمپلیٹ کر لی ہم نے۔ فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام ہو چکا ہے، گزر چکا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، یہ فیوچر میں ہوگا۔ امر حکم دینا، گزارش کرنا، اس میں آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنی ہے۔ اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے اندر ہم نے کہا جی یہ فعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ مطلب فعل تھا، اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جی سسٹر اسما آپ ایک دفعہ ریوائز کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب ہم نے اس کے پڑھے ہیں 6 باب۔
कंप्लीट कर चुके हैं। 6 बाब 6 नमूने, इनको अबाब भी कहते हैं, इसको स्टाइल भी कहते हैं। तकरीबन कुरान पाक के सारे अल्फाज तकरीबन 4 से गुजरते हैं। 2 और हैं वो बहुत कम यूज हुए हैं, बहुत ही कम यूज हुए हैं, वो बहुत हाई लेवल पे जाके आपको सिखाए जाएंगे। मोस्टली 3 हरूफ से और 4 बाब है। पहले हम कहते हैं फा बाब, फतह यफ्ताउ इफ्ता। दूसरा कहते हैं नून बाब, नसरा यंसुरु उनसुर। तीसरा कहते हैं दराबात, यदरिबु इदरिब। चौथा कहते हैं सामिया यस्माउ इस्मा। और इसकी हमने एक छोटी सी पोइम याद करेगी की थी, किसी को याद है वो हैंड रेज करे। जैसे अगर अस्मा को याद है तो फिर सना दे। जी अनम्यूट करके बताएं, कौन बताएगा? कोई बता दे अनम्यूट करके। मैं सिस्टर अस्मा का वो नहीं अनम्यूट कर रही तो। अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दारावा इसलिए सुन लो, समिया। जज़ाकल्लाह। कुरान खोलोगे फतह, बोलने से है ना फतह। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी। मदद क्या होता है? नसरा। वरना मार पड़ेगी, मारने का होता है दराबा। इसलिए सुन लो सामिया। इससे मीनिंग्स याद रहते हैं, 4 बाब याद रहते हैं। ठीक है जी। तो आज के सबक में हम जो हमने ये पढ़े ना फेल, इससे हम बनाएंगे फाइल मफूल मसदर। इसम फाइल, काम करने वाला, ये इसम हो गया, बनेंगे इन्हीं अफाल से। लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? इसम। इसम फाइल, इसम मफूल मसदर। मसदर होता है जी काम का नाम, यानी कि बनाना। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इस 3 हरूफ वाले फाला या फेल से हमने फाइल बनाना है, मफूल बनाना है, मसदर बनाना है। बहुत आसान है आज का, इसको आपने समझना है। ये जी फाला से फाइल मफूल फेल। फाला से क्या बना है जी? जो पहला हमने सेट पढ़ा था उससे बना है फाइल मफूल फेल। फाइल क्या होता है जी? काम करने वाला। मफूल होता है जिस पर असर पड़ता है। फेल इसको मसदर भी कहते हैं। ये काम का नाम है, जो काम होता है उसका नाम होता है ये। अच्छा, अब ये बनाते कैसे हैं? अगर आपको ये ऊपर नजर आ रहा है फा आइन लाम, जो पहला है, पहला ये जो 3 है ना, 3 क्या कहते हैं हरूफ हैं, पहले के बाद अलिफ का इजाफा होता है। ये देखिए जो रेड आपको नजर आता है, बाकी को जोड़ दिया जाता है, बनता है फाइल। सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे। अगर कोई फेल आ जाए तो आपने उससे बनाना है। मफूल, इसके शुरू में मीम लग जाएगा और सेकंड, जो सेकंड जो भी होगा उसके साथ वाव लगेगा। वाव के बाद लाम जुड़ता नहीं है, लैदा हो जाता है, तो बन जाएगा मफऊल। ये इसी तरह ही रहता है, ये चेंजिंग आती है इसमें। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे काफी चेंजिंग आ रही होती है, लेकिन कोई वो नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है कि जी ये इसकी ये निशानी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस कोर्स के अंदर ये तकरीबन ऐसे ही होगा जैसे असल उसकी हालत में फाला से फेल हो। इसके ऊपर 2 पेश हो सकती हैं, 2 जबर हो सकती हैं, 2 जेर हो सकती हैं, अल लग सकता है, और इसकी जमा भी वैसे ही बनेगी, जमा सालिम। फाइल से फाइलून फाइलीन, मफूल से मफूलून लून और मुफिलीन। फेल की नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी को फाइल मफूल बनाने की समझ नहीं आई, वो हैंड रेस करे, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको इसको समझाने की। जी, या अनम्यूट करके बताए कि मुझे समझ नहीं आई। या तो सबको समझ आ गई है, किसी को समझ नहीं आई। अच्छा, वो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ इधर 29 सब लोग भी कह रहे हैं 29। रिपीट कर दूं, दोबारा समझा दे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको ये
نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ سمجھے جی کیا ہے؟ فیل ہے. اب یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں، اگلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ جائل پڑھا تھا، جالا. اس پہ زبر ہے، اس پہ بھی زبر ہے، اس پہ بھی زبر ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا فعل اور جالا. میں نے اس لیے دوبارہ لکھ دیا فعل. اب اس میں ہم نے کیسے بتایا؟ یہ ہے بیسیکلی فی، عین اس کو کہتے ہیں پہلا، یہ عین دوسرا ہے اور لام تیسرا ہے. اب ہم نے یہ جو پہلا اس کو کہا ہے نا، یہ والا فعل پہلا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کا اضافہ کر دینا ہے. یہ الف کا اضافہ ہوگا، بن گیا فاعل. باقی دو بچ گئے عین اور لام، یہ ایسے بن جائے گا فاعل. یہ ہوتا ہے جی کام کرنے والا. اس کا اشارہ ہوتا ہے یہ، جیسے کوئی چیز دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی چیز اس نے پکڑی ہے اور وہ اس کو دے رہا ہے کسی کو نا، فاعل. اب اسی کو دیکھیں جالا، یہ کیسے بنے گا؟ یہ والا، یہ جیم ہے شروع میں، اس کے ساتھ الف لگانا ہے ہم نے. اس کے ساتھ الف لگایا تو اس کے ساتھ بھی الف لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، ان دو کو اکٹھا کر دیں گے، یہ بن گیا جائل. اب یہ میں اسے لکھ رہا ہوں کرسر سے تھوڑا سا. جالا سے کیا بنے؟ جائل. فعلا سے کیا بنا تھا؟ فاعل. اب اس کو کوئی اینڈ والا کوئی لے لیتے ہیں، جیسے کوئی سامیہ تھا. اس سے بنے گا یہ والا پہلا ہے، یہ فرسٹ لیٹر، اس کو کہیں گے یہ میم ہے. سوری یہ جڑ گیا، یہ میم ہے. سامع، سننے والا. ٹھیک ہے، سین کے ساتھ الف لگ جائے گا. جی سسٹر بتائیں، کچھ سمجھ آئیے؟ واپس جی سسٹر نہیں بس جزاک اللہ جی، اگر سمجھ آ گئی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، شروع میں الف لگ جائے گا، اس سے فاعل مفعول وغیرہ اس طرح بنے گا. شروع میں الف لگ جائے گا، اسی طرح ہی اس کا میم اور دو لیٹر کٹھے ہوں گے نا، عین اور وہ لام علیحدہ سے آ جائے گا، آخری والا علیحدہ ہو جائے گا. ابھی آپ آگے آگے دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوتے جائے گا. جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا یہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی 2 منٹ کے اندر اندر جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے. سوری، یہ اسم فاعل، اس سے دیکھنا فاعلون، یہ اشارہ کرنے والا. مفعول ہوتا ہے جس پر اثر پڑتا ہے وہ یہ جی کوئی چیز لے رہا ہے، اوپر سے کوئی دے رہا ہے، یہ فاعل ہے. لینے والا کون ہے؟ مفعول ہے. فاعل دینے والا ہے، مفعول لینے والا، یا یوں کا لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ کوئی چیز ہے نا میرے پاس، یہ فاعل ہے، فاعل دے رہا ہے، مفعول لے رہا ہے، تو یہ چیز اس میں چلے گی یہ ایسے. ٹھیک ہے، یا یوں اوپر سے پھینک دی گئی ہے، مفعول کے پاس چلی گئی. فعل کا یہ اشارہ ہوتا ہے، فعل. فائل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑتا ہے، فعل. فائل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے جی، تو ذرا آپ ہینڈ ریز کریں ذرا جلدی جلدی تاکہ ہم اس کو. جی سسٹر میں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دوں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. جزاک اللہ. جی سسٹر نیم کو سر کمپلیٹ کر دیں. اب یہ میں بتا دوں، یہ 6 چابیاں جو نا یہ والے دائرے لگے ہوئے، یہ افعال ہے، یہ اسما ہے، یہ پورے کے پورے فعل ہیں. یہاں تک جب کل تک پڑھا ہوا تو یہ سارے فعل ہیں. یہ اسم ہے، فاعلون، اس پہ دیکھیں 2 پیش لگی ہے، مفعولن، فعلن. یہ 2 پیش بھی لگا سکتے ہیں، 2 زبر 2 زیر بھی لگا سکتے ہیں. جی سسٹر.
فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل نہ کرو یا مت کرو، مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کیا یا کرنا۔ جزاک اللہ جی۔ جی یہ دیکھیں فعلا سے بنا فاعل مفعول فعل۔ اب اس میں دیکھیں اس میں حل انت فاعل، جواب کیا ہوگا؟ نام انا فاعل۔ حل انتم فاعلون، یہ جمع کا یہ سیگا، فاعل یہ ہے تو یہ جمع کا سیگا ہو جاتا ہے۔ حل انتم فاعلون، نام نحنو، سوری نام نحنو فاعلون۔ جی سسٹر اسما، سسٹر نعیم ایک سوال کا هل لے کے أنت فاعل؟ نعم انا فاعل، هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون۔ جزاک اللہ، اچھے کام کر رہے ہیں نا تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ بنا ہے فتح سے، فتح سے بنا ہے فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جی سسٹر اسما ایک ریوائز کر دیں، ہینڈ ریز رکھیں ہیں تو فاتح کھولنے والا، مفتوح جس نے کھولا، جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ ہاں جی۔ اب فاتح کیا جی؟ کھولنے والا۔ میں سمجھ کہتا ہوں جی مسجد کا دروازہ ہے، اس کو کھول رہا ہے فاتح۔ مفتوح کس کو کھولا جا رہا ہے؟ دروازے کو۔ فتح کھولنا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ہینڈ ریز وہ پھر لوور ہو گیا جی۔ فتح سے فاتح، مفتوح فتح، قرآن کھولنا ہے یا مسجد کھولنا ہے؟ تو ایک سوال کا ایک جواب دے دے، لیکن ہے یہاں پہ سسٹر اسماء، صرف باقی لوگ پتہ نہیں آج۔ جی نرگس جان آپ جواب دیجیے گا۔ سسٹر اسماء سوال کیجیے۔ سسٹر اسماء نے انمیوٹ نہیں کیا ابھی تک۔ سسٹر اسماء سوال کیجیے آپ۔ چلے سسٹر نرگس آپ جواب دیں، میں کہتا ہوں حل انت فاتح، نعم أنا فاتح، حل المسجد مفتوح۔ نعم المسجد مفتوح۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی جالا سے بنے گا جائلون بنانے والا، مجولون جس کو بنایا گا، جیلون بنانا۔ جی بردر محسن آپ جواب دیجیے گا، جالا سے جائلون مجولون۔ جی میں پوچھتا ہوں آپ سے، حل انت جائلون، نعم أنا جاعل، حل انتم جائلون؟ نعم نحن جاعلون۔ جزاک اللہ جی۔ اب نصرہ سے بنے گا ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی، نصرون مدد کرنا۔ جی بردر محسن آپ ریوائز کر دیں، باقی سسٹر سوال کرواتے ہیں۔ بردر محسن۔ ناصر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ جزاک اللہ جی، مدد کرنا ہے مدد۔ جی سسٹر اسما اور سسٹر نعیم سوال جواب۔ هل أنت ناصر؟ نعم انا ناصر، هل أنت منصور؟ نعم انا منصور۔ جزاک اللہ جی۔ اب پیدا کرنا ہے کیا جی؟ خلقہ، خالقن پیدا کرنے والا۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ مخلوق کس کو پیدا کیا؟ مخلوق کو۔ خلق پیدا کرنا۔ جی سسٹر نعیم کو سر۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا۔ جزاک اللہ جی۔ اس کو سسٹر نرگس جان ریوائز کر دیں۔ اب دیکھیں نا، ذاکرون، زال کے بعد الف آ گیا، ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گا، ذکرون یاد کرنا۔ جی سسٹر نرگس۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر اسما اور سسٹر نعیم، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ هل انت ذاکر؟ نعم أنا ذاكر۔
हल अंतुम जाकिरून नाम नहनु जाकिरून। जज़ाकल्लाह जी। अब बनता है जी अबदा। अबदा से बनता है आबिदुन, इबादत करने वाला। माबूदुन, जिसकी इबादत की गई। इबादतुन, इबादत करना। अब देखें ये चेंज हो गया, जो मैं बात आपसे शुरू से कर रहा था ना, अब मस्दर इसका चेंज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको याद ही करना है, इसका कोई वो नहीं है, रूल्स नहीं आएंगे। जी सिस्टर नरगिस जान रिवाइज कीजिए प्लीज। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अस्मा और सिस्टर नईम, सवाल के जवाब। हल हल अंता आबिदुन, अम अना आबिदुन हल अंतुम आबिदून, नअम नहनु आबिदून हल जिक्र इबादतुन। नअम अज़्ज़िक्रु इबादतुन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अब दरा से बना जी दरबा। दरब से बने दारिबुन, मारने वाला। मदरूबुन, जिसको मारा गया। दरबुन, मारना। हैंडी बहुत थोड़े से लोग हो जाते हैं, पता नहीं आप लोग हाथ थक जाते हैं। ये सिस्टर नईम ब्रेक क्यों मांग रही है? नहीं सर, मैं आ गई वापस। अच्छा सिस्टर नरगिस जान। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अस्मा और सिस्टर नरगिस, नहीं, सिस्टर अस्मा नईम को, नईम को सर इसको जरा कर लें। हल हुआ ज़ारिबुन, हल हुआ ज़ारिबुन। और सिस्टर ही गायब होगी। सर मैं दोनों में कर लूं? नहीं, आ गई जी। सिस्टर नरगिस जवाब दे। अल हुआ नाम हुआ, दारिबुन। नाम हुआ दारिबुन। हल हुम ज़ारिबून नाम हम दारिबुन। जज़ाकल्लाह। कोई और भी हैंड रेज कर लें जी। दरबा। अब आगे जी सामिया। सामिया, सामिया से बना है सामिउन, सुनने वाला। मसमूमुन, जिसको सुना गया। समुन, सुनना। सामिउन, सुनने वाला। कहते हैं ना जब लोग बैठे उसको साम। मसमूमुन, जिसको सुना गया। सामुन, सुनना। जी सिस्टर अस्मा ईमानुल्लाह। सिस्टर अस्मा अनम्यूट कीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए, टाइम थोड़ा होता है इस टाइम। अभी दो टेबल और है। चले सिस्टर नरगिस जान आप कर लें। सामी उन सुनने वाला, मसमू उन जिसको सुना गया, सम उन सुनना। जज़ाकल्लाह। चले आप ही जवाब दे दें सिस्टर नईम को, सर आप सवाल कर लें। जी। ओ सॉरी, ये आगे स्लाइड ये। हल अंता सामिउन, नाम अना सामीउन। हल अंतुम सामिउन। नाम नहनु सामीउन। जज़ाकल्लाह जी। जी आलिमा सॉरी, आलिमा से बनेगा आलिमुन, जानने वाला। मालूमुन, जिसको जाना गया। इल्म, जानना। इल्म मुन या इल्म जानना। जी ब्रदर मोहसिन, आप किधर चले गए हैं? आप भी कोई एक दफा रिवाइज सर कर इधर ही दें। हूँ मैं। जी सर हैंड मैं ना इधर रेज ही कर रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा है आपका हाथ। जी आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जज़ाकल्लाह जी। इसको सिस्टर नेम को सर रिवाइज कर लें। जी सर। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। जज़ाकल्लाह जी। इसको सिस्टर अस्मा आप भी रिवाइज करें। आमिलुन अमल करने वाला, आमिलून मामूलुन जिस पर अमल किया गया, आमलुन अमल करना। जी, इसको खाली अमल भी कह देते हैं ना, अमल। पांच दफे पेज बनी होती। अमल, मामूल, दो जबर दो जेर वगैरह भी आ सकती हैं। ठीक है
یہ لاسٹ کلاس کے اندر اس کے اندر پورے ہم اسما کو دیکھ رہے ہوں گے، الف کے ساتھ بھی اس کو کریں گے، ال لگا کر بھی کریں گے، دو زبر دو زیر پیش، اور اس کے ساتھ جمع بھی اس کی انشاءاللہ بنائیں گے آگے۔ جی سسٹر نرگس جان اگر کر لیا تو پھر سسٹر اسما کر دیں، کوئی ایک رہ گئی سسٹر تینوں میں سے ایک۔ جی عامل عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا۔ جی سسٹر نعیم کو سر آپ نے کر لیا تو آپ بھی کر دیں، اگر نہیں کر لیا تو پھر رہنے دیں، سر میں نے کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر اسما مان لا، سر میں نے بھی کر لیا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ بردر محسن نے نہیں کیا یہ والا۔ جی سر میں کرتا ہوں۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہماری یہ جو ہے اینڈ ہوگی اس کلاس کو۔ آج کا ہم نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں۔ نقطہ تعلیم، اب آپ نے جو پڑھنا ہے نا اس کو دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کو کھانے کی دعوت دے مردہ بیزاری سے تو آپ کبھی نہیں کھائیں گے، ورنہ اگر ایک شخص بھوکا رہنا پسند کرنے کے بجائے آپ کی بیزار دعوت کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے دل سے خلوص سے دعوت دیں۔ اسی طرح جب آپ نے پڑھنا ہے تو صحیح ذہن کے ساتھ پڑھیے گا، اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دعوت دینی ہے پڑھنے کی۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور بیزاری سے پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں، دماغ آپ کے کسی اور جگہ پہ ہے، تو آپ اس کو اس طرح یاد نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے، گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کیجئے گا، تھکے ہوئے ذہن مردہ دل کے ساتھ نہیں۔ 10 منٹ پڑھنا ہے، صحیح دماغ صحیح اس کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ نہ پڑھیے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ مینٹلی طور پہ سکون میں ہوں تو اس وقت آپ اس کو پڑھیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن کو سیکھنے کا بہترین موقع دیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا آپ لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں نہیں پہلے سیکھ سکے۔ جب آپ آگے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے ذہن کے پردے کھلتے جائیں گے، قرآن آپ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب وہ کریں گے تب آپ کہیں گے میں نے کیوں دیر کر دی۔ تو الحمدللہ ابھی بھی شکر ادا کیجئے کہ ابھی بڑی جلدی سے آپ اس میں آ گئے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سبق نمبر 18 کے اختتام پر 222 الفاظ سیکھ لیے۔ کل انشاءاللہ ہم 232 الفاظ پورے کر لیں گے۔ یہ 222 الفاظ 40,600 تقریباً 70 کر لیں، 40.5 کر لیں۔ کل کی کلاس میں ہم پورے اپنے 41,111 الفاظ کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ یہ دیکھیے ہم بار بار یہ سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں 2 تلاوت سے، کوشش کیجئے 5 منٹ تلاوت کیجئے، جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو 5 منٹ میں ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے، کبھی نہیں بھولے گا۔ پڑھنے کے بک سے، پاکٹ سے، یہ جو میں نے آپ کو شیٹ یہ والی دکھائی ہے اس کو 5 منٹ کے لیے نکال لیں، جو آپ کو ویڈیو بھجوائی جاتی ہے اس کو سن لیجیے، اپنے کورس ساتھی سے باتیں کریں، نماز میں اپنے مختلف صورتیں ملائیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، مسکرائیے، دیکھیں سمجھ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ دعا کیجیے ربی زدنی، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سمجھنے میں مزید ہماری مدد فرما۔ یہ شیٹ ہے، اس کو کہیں پہ لگا دیے، ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے، اور آج سے نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم 90% 80% سے زیادہ مارکس لیں گے، اور نیکسٹ کورس کے اندر 20 منٹ پہلے لوگوں کو سکھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے سکھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔